آج کا جو یہ اجلاس ہے جو ایک بڑے کنونشن کا روپ دار چکا ہے، اور اس میں جو پارٹیسپیشن ہے اور جو نمائندگی ہے وہ اکراس دا کنٹری ہے، چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے. اور میں صمیم قلب سے حضرت میاں جلیل احمد شرپوری صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نہ صرف بلکہ ان کے رفقا عقیدت مند جنہوں نے بھی اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور بڑے مؤثر انداز میں آرگنائز وے میں اور انتہائی محبت کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ میاں صاحب نے ایز اے ہوسٹ، ایز اے آرگنائزر آف دس ایونٹ انہوں نے مقصد بیان کیا. اور میرا خیال ہے جتنے ایک الفاظ انہوں نے بیان کیے اس کے اندر ایک درد تھا، ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا یونٹی کا، یونیفیکیشن کا، اتحاد کا. میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت بیلفر ڈکلریشن ترتیب دیا جا رہا تھا برطانوی سامراج کی سرپرستی میں، مسلم امہ کے سینے میں ایک یہودی ریاست اسرائیل کی صورت میں اس کے قیام کے حوالے سے اسی وقت ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، اس کی شیپنگ اپنی تکمیل کے مرحلہ میں تھی. دو قومی نظریہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. جب وہ بیلفر ڈیکلریشن بن رہا تھا تو دو قومی نظریہ، جس نظریہ کی ایجوکیشن ہمیں حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملتی ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جس ٹو نیشن تھیوری کا ہمیں درس دیتے ہیں، جس کا ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے، بنارس میں ہونے والی آل انڈیا سنی کانفرنس ہے، ہمارے مشائخ کا، درگاہوں کا، علماء کا مثالی تاریخی اتحاد ہے. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا، مجھے کہنے دیجئے انہیں قائد اعظم مشائخ علماء اہل سنت نے بنایا. یہ ایک وہ تسلسل تھا جس کو لے کے آگے چلے، جس کا ذکر میاں صاحب نے کیا اس کا ذکر کہ آگے ایک کردار رہا. بہت لمبی بات نہیں کرتا. 74 میں جو ایک بہت بڑی ہسٹوریکل لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمان میں، امام علیہ سنت حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقا کا کنٹریبیوشن، اور اس سے ہمارے اکابرین کا ایک تسلسل ہے. لیکن یہ تب ممکن ہوا جب وہ لوگ پارلیمنٹ میں تھے. میں بینگ اے پارلیمنٹیرین میاں صاحب کے اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری ایفرٹ، ہماری جد و جہد، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری کاوش ایسی ہونی چاہیے کہ ہم پارلیمان میں، پارلیمنٹس میں، ہم انسٹیٹیوشن کے اندر جا کے پالیسی ساز جگہوں میں بیٹھ سکیں. اگر ایسا ہم نہیں کر سکتے تو بڑا نقصان ہوتا ہے. میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میں 2016 میں آزاد کشمیر کے پارلیمان کا، اسمبلی کا بلا مقابلہ ممبر منتخب ہوا، اس وقت تک ہوں. اور میں ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریزولوشن لایا. وہاں جس طرح قانون یہاں بنایا گیا، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں عقیدہ ختم نبوت درج کیا گیا، آزاد کشمیر کے انٹرم کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. مجھے اللہ نے شرف دیا، میں ریزولوشن لے کے آیا، 1.5 سال کا عرصہ لگا. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں مسلم اور نان مسلم کی ڈیفینیشن کے تحت عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے درج کیا، اور ہر قسم کے جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کو نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر دیا. اس کے تسلسل میں بہت سا کام ہوا. لیکن یہ مثال بڑی عاجزی سے میں نے اس لیے دی ہے کہ تب ہوا جب آپ کی ریپریزنٹیشن تھی، جب آپ کی نمائندگی تھی، جب فلور آپ کے پاس تھا. میں یہ گزارش کروں، اس کے بعد ریاست نے جب پکارا، میں حامد رضا صاحب محترم سوا صاحب کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں، جب بھی ریاست نے پکارا، قطع نظر اس کے کہ آپ کو کہاں اگنور کیا گیا، کہاں نہیں کیا گیا، پالیسی سے جگہوں پہ آپ تھے، آپ کو کس طرح لوگوں نے مخالفت کی، اس کا ایک ہسٹری ہے. لیکن جب بھی ریاست نے پکارا، اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، استحکام کے لیے، دوام کے لیے ہمیشہ یہ اکابرین ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے، افواج پاکستان کے ساتھ، قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ. وہ نیشنل نیریٹو، وہ پیغام پاکستان ہو، وہ نیشنل کوڈ آف کنڈکٹ ہو،
وہ کوئی بھی نیشنل یونٹی، سیکیورٹی، اسٹیبلٹی کا کوئی مسئلہ ہو، ان اکابرین نے یہ سننے میں بہت اہم ایونٹ ہے، اکراس دا کنٹری یہ میسج جا رہا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے اکابرین ہمیشہ ریاست پاکستان کے استحکام اور دوام کا سبب بنے۔ اب میں جو تجویز میں بھی لکھ کے لایا تھا، میں ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بعد میں گول مول نہیں کرتا، میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں سیاسی تجویز یہی لایا تھا جو تجویز آلموسٹ یہاں ڈسکس ہو چکی ہے۔ وے فارورڈ دیکھیے، آگے بڑھیے، جب تک ہم منظم ہو کے، آرگنائز ہو کے، یونائٹ ہو کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہماری گپ شپ ہوگی، تقریریں ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جس طرح آپ نے ایک اسپیس لینی ہے، ایک ویکیوم کو فل کرنا ہے، وہ تبھی ہوگا جب آپ متحد ہوں۔ میں بھی پولیٹیکل پلیٹ فارم کی تشکیل کی تجویز لایا تھا، ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم، اس کی تشکیل ہونی چاہیے، اس کی کوئی بھی شیپ نہیں، یہاں ڈسکس ہو چکی، ہم ایگری ود دیٹ۔ میں ان ساری باتوں کے ساتھ، میاں صاحب اس کے ایکسپلینیشن میں ساوا صاحب نے بات کی ہے، میں ٹوٹلی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں، جو بھی ممکنہ ہماری اس میں ایفرٹ ہوئی، میں کہوں گا اس میں پارٹیز بھی آپ دیکھ لیں، ایسی انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں جن کا بڑا پولیٹیکل انفلوئنشل ہے، ان کو لیں، لیکن اس میں پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو ٹاپ پہ رکھیں اور اس کو پولیٹیکل موو بنائیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر یہ تمام تجاویز جس کو یہ ہاؤس منظور کرتا ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمیں ایک اگریسو پولیٹیکل موو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کے پاس موقع موجود ہے، اپرچونٹی ہے، اور یہ پولیٹیکل یہ پلیٹ فارم تشکیل ہو تاکہ آپ اس طرح کے ننگ دھڑنگ نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکیں، آپ تاکہ اینٹی اسلامک، اینٹی پاکستان نیریٹو کو ریجیکٹ کر سکیں۔ اور ابھی حال میں ہی میں عورت مارچ کے نام پہ جو کچھ اسلام آباد اور باقی جگہوں پر ہوا، ہم ویمن رائٹس کے حامی ہیں، ہم مائنورٹی رائٹس کے حامی ہیں، خواتین کے حقوق اسلام نے دیا، اس کے باوجود ایک ننگ دھڑنگ کلچر کو ہم قبول نہیں کرتے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تب ہوگی جب ہم متحد ہوں گے، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں کی صدا بلند کریں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کر کے ہم سب ایک ہو جائیں گے اور ایک بن کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پاکستان کے استحکام کے لیے اور سب سے پہلے عظمت اسلام کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے، جہاں ہندو بنیا آپ کی عفت ماؤں بہنوں ان کی عصمتیں جو ہے نا ان پر حملہ آور ہو رہا ہے، وہاں دیکھ لیں، انڈر دا سیج ہیں کشمیر کے مظلوم مسلمان، ان کی دادرسی تب ہوگی جب ہم یونائٹڈ ہوں گے۔ ہم ڈیوائیڈڈ اگر ہوں گے معاملہ نہیں چلے گا۔ ہمیں اتحاد کی اس آواز پہ لبیک کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس مشن میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہو سکا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت شکریہ ونس اگین محترم گرامی قدر میاں جلیل شرپوری صاحب، جناب آپ کے ہم شکر گزار ہیں، اور آپ نے بہت بڑا یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا، منزل کو پہنچے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔